یسوع مسیح کے قادر جلالی اور فتمن نام میں تمام ریما ٹی وی کے ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پاسٹر اجمل جان ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں عملی مسیحی زندگی، اور آج ہم تموتھیوس کے دوسرے خط سے آج سیکھیں گے، اور تموتھیوس کا دوسرا خط اس کے پہلی 7 آیات میں سے آج ہم سیکھیں گے، اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے، خداوند یسوع مسیح کے جاننثار سپاہیوں کی خوبیاں یا سپاہی کی خوبیاں۔ آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے۔ آئیں ہم بڑھتے ہیں اپنی مرکزی آیت کی طرف۔ میرے ساتھ نکالیں گے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دوسرا تیموتھیوس کے نام لکھا گیا پالوس کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 7 آیات۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا پہلا حصہ اسی کو ملنا چاہیے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے، سنے اور سنائے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ دیے گئے ریفرنس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ پالوس رسول تموتھیوس کو، جو اس کا روحانی فرزند ہے، اسے بڑے ہی طریقے سے، بڑے ہی حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو سکھاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس خط کے پس منظر کو دیکھیں تو پالوس رسول جو ہے وہ قید کی حالت میں ہے، اور قید کی حالت میں اب یہ پہلی مرتبہ جب قید ہوا ہے تو آزاد ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب اب دوبارہ سے قید ہو گیا ہے تو اسے پتا تھا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے کو ہوں اور اپنے مالک کے پاس جانے کو ہوں۔ اس لیے وہ اس نوجوان وفادار خادم کو سب کچھ منتقل کرنا چاہتا ہے۔ جو ایک دینی باپ یا جو ایک روحانی باپ ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے روحانی فرزند کو وہ ساری چیزیں منتقل کرے۔ اسی لیے پالوس رسول بڑی محبت کے ساتھ تموتھیوس کو پیارے فرزند اور وفادار ہم خدمت کہہ کر اس خط کو تحریر کرتا ہے۔ پالوس رسول اصل میں اس خط کے اندر پالوس رسول کو علم تھا کہ تموتھیوس جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا تھا۔ اس لیے ابھی سے ایک باپ ہونے کے ناطے وہ اپنے روحانی فرزند کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک روحانی باپ ہے اسے اپنے روحانی فرزند کو ہمیشہ سکھانا چاہیے، اسے تمام برکتوں کو منتقل کرتے رہنا چاہیے تاکہ جب وقت آئے اور وہ آسمان کی طرف رخصت ہو تو اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ تیار ہو خدا کے کلام کی تشہیر کے لیے، خدا کے کلام کی منادی کے لیے اور خدا کے کام کے لیے۔ پالوس رسول ان باتوں کو جانتا تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر پالوس رسول نے تموتھیوس کو خدمت میں سچائی کی حفاظت، کلام کی منادی،
مشکلات کی برداشت اور اپنے خداون اور خداداد صلاحیتوں کو بروہ کار لانے کی طرف حوصلہ افزائی کی۔ عزیزو، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں اس حوالے میں ملتا ہے، اس سارے پیراگراف میں ہے کہ مضبوط ہو۔ اب جو سپاہی ہے، جو سولجر ہے، اسے مضبوط کس طرح سے ہونا ہے؟ جب آپ مسیحی ہیں اور خداوند کے ساتھ آپ کی گہری رفاقت ہے تو آپ دعا اور روزے کے ذریعے سے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس بات کو اتنا ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا گیا، لیکن کیونکہ پالوس رسول اور تموتھیوس جو تھے ان کا گہرا ریلیشن تھا، اور جو باپ ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا بیٹا کتنی خدا کے ساتھ گہری رفاقت میں ہے، اس لیے جو عام ایماندار ہیں اور جو لیڈرز ہیں ان سب کو عملی مسیحی زندگی میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ انہیں دعا اور روزے میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب ان کا ریلیشن خداوند کے ساتھ گہرا ہوگا، خدا آنے والی باتوں کے بارے میں انہیں سکھائے گا اور وہ خداوند میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ نہ صرف وہ خود مضبوط ہوں گے بلکہ وہ دوسروں کو مضبوط کرنے کا وسیلہ ٹھہریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسیحی عملی زندگی میں ہم مضبوط بنیں اور ایک اچھے سپاہی کی طرح مضبوطی میں، ایمان میں مضبوط ہوں، خدا کے کلام میں مضبوط ہوں اور خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں اول درجہ دیں۔ دوسری اہم بات جو ہمیں اس خط میں ملتی ہے وہ ہے کہ دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سیکھی ہیں ان کو ایسے ایماندار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ یہاں پہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف نعمتوں اور علم کے لیے ہی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ دیانتدار آدمیوں کو سپرد کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر اور شخصی کردار میں اور ان کی طرز زندگی جو ہے وہ کلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہاں پہ عالم کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہو، بہت زیادہ آپ نعمتوں میں موو کر رہے ہوں، اچھا ہے، یہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ شخصی کردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور شخصی جو زندگی ہے، جو طرز زندگی ہے، اس پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک مسیحی کو ایسا ایمانت دار ہونا چاہیے کہ وہ خدا کی خوبیوں کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ اس کی زندگی میں ایمانداری ہونی چاہیے، دیانتداری ہونی چاہیے، اور اس میں صرف نعمتوں کی فراوانی اور علم ہی نہ ہو بلکہ اس شخص کا کردار اچھا ہو۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کردار جو ہے وہ بامقصد کردار ہونا چاہیے، اور ہم کیونکہ فالوور ہیں لارڈ جیسس کرائسٹ کے، ہم خداوند یسوع مسیح کو پریزنٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے، سونے جگنے سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملنا چاہیے۔ لوگ کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسیحی ہیں، جو مسیح کے پیروکار ہیں۔ آپ کا کردار واقعی میں اچھا کردار ہونا چاہیے، اور یہ ایک اچھے سپاہی کی جو خوبی ہے کہ اس کا کردار، مسیحی کردار، اس کی جو شخصی زندگی ہے، طرز زندگی ہے، وہ کلام کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمیں ایک ایماندار سپاہی کی طرح، اچھے سپاہی کی طرح ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کردار میں آگے بڑھیں۔ ہماری بولنے سے، ہماری گفتگو سے، ہماری بات چیت سے خداوند یسوع مسیح نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ صرف ویسے ہی اپنے کردار میں قابل نہیں ہیں، یا آپ کا کردار جو ہے وہ دوسروں کے لیے متاثر کن نہیں ہے، تو میرے عزیزو ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اور خداوند کے حضور میں جھکنے کی ضرورت ہے اور اس سے کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میرے کردار کو بہتر بنا تاکہ میں دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکوں۔
ہمیں خداوند کے حضور میں اس بات کو بھی لینا ہے کہ ہم نہ صرف خدا کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے، بلکہ ہماری جو تعلیم ہے اس کا درجہ جو ہے بہت بلند ہونا چاہیے، اور اس میں نظم و ضبط ہونا چاہیے، نظم و ضبط کی تربیت ہونی چاہیے۔ جہاں پہ تربیت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی سولجر کی ٹریننگ میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، اگر ٹریننگ صحیح نہیں ہوتی تو آگے جا کے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے مسیحی طرز زندگی میں، عملی مسیحی زندگی میں بھی اگر آپ کی تربیت، نظم و ضبط آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو میرے عزیزو، آپ کبھی بھی مؤثر خدمت نہیں کر سکتے۔ ایک سپاہی کی زندگی میں نظم و ضبط کا ہونا بہت ضروری ہے، دوسروں کو سکھانے والا ہو، نظم و ضبط والا ہو، اور مسیح کے ساتھ دکھ اٹھائے۔ اگلی بات ہے مسیح کے ساتھ دکھ اٹھانا۔ اب اس بات کو پالوس رسول بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا، کیونکہ پالوس رسول قید میں تھا، اور قید کی حالت میں وہ اپنے فرزند کو، روحانی بیٹے کو، اور نوجوان قیادت کو، نوجوان نسل کو تیموتھیوس کے ذریعے اس پیغام کو بیان کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو مسیح کے ساتھ دکھ اٹھا۔ اور علامتی طور پر وہ اس بات کو بھی بیان کر رہا ہے کہ جیسے میں دکھ اٹھا رہا ہوں، مسیح نے دکھ اٹھائے ہیں، آنے والے وقت میں قیادت کو دکھ اٹھانے پڑیں گے، انہیں قید میں جانا پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے اے میرے بیٹے کہ تو اپنے آپ کو تیار کر، مسیح کے دکھوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر۔ لوگ میرے سبب سے تجھے لان تان کریں گے، میرے سبب سے تجھے ستائیں گے، لیکن ان دکھوں کو سہنا ضروری ہے۔ ایک سپاہی کی زندگی کی خوبی کیا ہے کہ وہ دکھوں کو سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور اس لیٹر کے اندر بھی پالوس رسول اس بات کو بار بار اس بات پر زور دے رہا ہے کہ تو برداشت کر، تو مشکلات میں سے گزرنا سیکھ لے، کیونکہ مشکلات اور بڑھیں گی۔ اور اسی طرح سے جو مسیحی ایماندار ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی بہت سارے مشکلات آئیں گی، بہت سارے طوفان آئیں گے، لیکن آپ نے ان میں دعا کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ خداوند کی حضوری میں، اس کی قربت میں، حالات کیسے بھی ہوں، طوفان کتنے کیوں نہ ہوں، آپ نے ہمیشہ خدا کے حضور میں جھکتے رہنا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں سے ان طوفانوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہمیں صرف اس کے کلام کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آخری آیت میں لکھا ہے غور سے سننا۔ ہمیں خداوند کے کلام پر سننا ہے، غور کرنا ہے۔ جب آپ غور کرتے ہیں، سنتے ہیں، خدا کی باتوں کو اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں، تو خداوند آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو بر وقت مدد فراہم ہوتی ہے، آسمان کھل جاتا ہے اور آپ کے لیے مدد جاری ہوتی ہے۔ ہمیں خدا کے کلام پر غور کرنا ہے۔ ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں مضبوط بننا ہے، ہمیں دعا اور روزے میں وقت گزارنا ہے، ہمیں دیانتدار آدمیوں کے سپرد خدا کے کلام کو کرنا ہے، جو صرف علم سے بھرے نہ ہوں، جو صرف ان کی زندگی میں نعمتوں کی فراوانی ہی نہ ہو، بلکہ ان کا شخصی کردار اچھا ہو، ان کی طرز زندگی جو ہے وہ اچھی ہو، اور وہ مسیح کی تعلیم کو نظم و ضبط کے ساتھ سکھانے والے ہوں، سیکھنے والے ہوں اور سکھانے والے ہوں، اور مسیح کے ساتھ دکھوں کو اٹھانے والے ہوں، اور دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو نہ پھنسانے والے ہوں۔ جب ہم دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو زیادہ پھنساتے ہیں تو پھر ہم عملی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور آخری بات ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے، خدا کے کلام پر غور کرنا ہے۔ جب آپ خدا کے کلام پر غور کریں گے، خدا کا کلام آپ کی رہنمائی کرے گا، اور خدا کا کلام آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، اور آنے والے ایپیسوڈز میں آپ اور خادمین سے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمیں عملی زندگی میں کیسے بڑھنا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے
برکت پائی ہے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ ریما ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دیکھتے رہیں ریما ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔